अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज़्ज़त से रुखसत हो रही है, खुशहाल घराने में जा रही है। भला एक बेवा औरत दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हो, भला उसकी बेटी का ब्याह कार कोठी वाले अमीर घर में हो सकता है। मेरी तो किस्मत खुल गई थी। माँ ने दुआएं देकर रुखसत किया और वह मुझे ब्याह कर एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले पर ले आए। मैंने इतना बड़ा बंगला ज़िंदगी में पहली बार देखा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इस सारे बंगले को खूबसूरत लाइट और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। मैं तो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि आंटी अपने बेटे को लेकर कमरे में दाखिल हुई। वहाँ पहली बार जब मैंने दूल्हे को देखा तो मुंह से चीख निकल गई। वो इंतहाई बदसूरत था। लंगड़ा लूला होता तो हरगिज़ उफ़ ना करती। सब्र करके अल्लाह की रज़ा समझकर राज़ी हो जाती, मगर लंगड़ा लूला बहरा हरगिज़ न था। उसका जिस्म बड़ा और सर छोटा था और मुंह से राल टपकती थी। वह एक एबनॉर्मल लड़का था। जब आंटी ने कहा कि ये है तुम्हारा दूल्हा, तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी और सदमे से नीचे गिर गई। आंटी ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और तसल्लियाँ देने लगी। मेरी बच्ची कहकर मुझे गले से लगाया। कुछ करीबी रिश्तेदार दूल्हे की तरफ से थे जो हैरत ज़दा ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें कमरे से निकाल दिया गया। फिर आंटी ने मुझे होश दिलाया। जब होश आया तो मैं धड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ खाक में मिल गई थी। मैं आंटी की तरफ देखकर बोली, क्या यही है मेरा दूल्हा? क्यों आप लोगों ने मुझ पर जुल्म किया? मैं फरियाद कर रही थी। वो कह रही थी, बेटे सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा कर। हमें मालूम था कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो ये हमारी दौलत, रुपया पैसा किसका होगा? ये सब तुम्हारा ही होगा। देखो बैठे बिठाए इतना कुछ किसी को नहीं मिल जाता। सारी उम्र ऐश करोगी। हम तुम्हें लंदन अमेरिका हर जगह लेकर जाएंगे, दुनिया घूमोगी। क्या कभी इतनी दौलत का तसव्वुर भी किया था तुमने? ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। और तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाती फिरती है। इनके बारे में सोचो। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो, कहीं अच्छी मुलाजमत करके उनको संभाल लेती। तुम इस पर मेरे आंसू ना थमते थे। इनका कोई लफ्ज़ दिल पर असर पजीर ना हुआ। मैं इनको बद्दुआएं देने लगी कि पहले मेरे वालिद का बिज़नेस ख़त्म किया और अब मुझे जीते जी मार दिया। जब मेरी माँ अपने दामाद को देखेगी तो क्या जीने की आरज़ू करेगी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे नहीं रहना। मैं तलाक लूँगी। मेरा दर्द थम नहीं रहा था। क्या बताऊँ कि क्या हुआ? दीवारों से सर टकराने को जी चाह रहा था। अंकल हाथ जोड़ने लगे। बहू चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे अबू का देरीना दोस्त हूँ, इसी बात का ख्याल कर लो। वैसे भी हमने तुम्हारी माँ को सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। देखो यहाँ रहोगी तो ऐश करोगी। मेरा बेटा लंदन नेशनैलिटी रखता है। हम तुम्हें भी लंदन ले जाएंगे। वहाँ तक हम इलाज करवाएंगे और तुम्हें ज़िंदगी भर कोई तकलीफ़ ना होगी। वो वादा है मेरा। वो रात काटे ना कटरे रही थी। किस चीज़ से चुप हो गई? क्या तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाए। इस सारे खेल में वो बिल्कुल बेकसूर था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप मेरे साथ क्या धोखा करके मुझे यहाँ लाए हैं। फिर फहाद मुझे तसल्ली देने लगा, अजीबोगरीब हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। इसने कुछ इस तरह के मासूमियत से मेरे आंसू साफ़ किए कि मुझे बेख्तियार रहम आ गया। कितने दुखी दिल से तसल्ली दे रहा था वो। मुझे इशारों से कह रहा था, रो मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अब मैं माँ बाप को गुस्से से देख रहा था, लेकिन बात सीधी तरह नहीं कर सकता था। अजीबोगरीब शक्लें बनाकर कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ कहता जो समझ में ना आते। एक बूढ़ी औरत के लफ्ज़ी का ख्याल करके खामोश लेट गई, मगर नींद कैसे आनी थी? साफ ज़ाहिर था फहद पैदाइशी ऐसा था, इसका इलाज नामुमकिन था। सुबह जब वो मुझे सलाम करने आया तो मुझे रोना आ गया। वो इशारे से कह रहा था, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अब रोना मत, मुझे सब पता चल गया है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो कैसे की है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। ये कहते हुए उसने की आंखों से आंसू बहने लगे। तब मैंने उसका दिल रखने को कहा।
فہد رو مت، میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سامنے بیٹھا رال ٹپکا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر میرے ہاتھوں کی مہندی بھی بے رنگ ہو گئی تھی۔ سرخ عروسی جوڑوں میں میرے ارمانوں کا خون ٹپکتا دکھائی دیتا تھا۔ رات کا سنگھار صبح تک روتے رہنے سے اڑ چکا تھا اور مجھے اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو یہی راستہ چنتی۔ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈالی گئی ہے۔ یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر سہاگ ایسے رہوں گی، ورنہ یہ ایک اہم سوال تھا۔ فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ اس روز مجھے انکل منیر اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کا پتلا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ایسے انوار ہیں کہ غریب کی زندگی سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے فہد کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا؟ قصور تو میری اپنی ماں کا بھی تھا۔ اس نے دولت کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ اگلے روز امی مجھ سے ملنے آئیں۔ جب میں ان سے لپٹ کر بہت روئی تو ان کو بھی روتے روتے ہچکی بند ہو گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا فہد بھی دروازے کی چوکھٹ سے چھپا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر سچ کہتی ہوں کہ میں اپنا دکھ بھول گئی، جسے خدا کی جانب سے مجھے الہام ہوا ہو کہ تمہیں ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا ہے، اس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے اور تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کیسا اعلان عام ہے۔ تو کیا اب تم اس آزمائش پر پوری اترنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ فہد کے معاون باپ کے لیے نہیں، فہد کے لیے۔ دیکھو ایک معصوم روح کس طرح پڑھ رہی ہے تمہارے دکھ پر۔ ایک ایسی نیک روح ہے جو گناہوں سے پاک ہے، مکر و فریب سے دور ہے اور جس کو اپنے دکھ کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ کیا اس کو سزا دوں گی اس کی ناکردہ گناہ کی؟ ان سے کہا کہ کچھ دن مجھے یہاں رہنے دیں، کچھ دن واپس جاؤں گی، طلاق لے لوں گی تو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہی کہیں گے کہ ان کی دولت کی خاطر بیٹے کو ایک نیم پاگل سا باپ یاد۔ یا کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا آپ سے نادانی میں اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ چند پیسوں کے لیے آپ نے بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے لڑکے کو نہیں دیکھا۔ ماں بیچاری سنتے ہوئے ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پر کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو بار بار تسلیاں دیتی رہی کہ ماں اداس نہ ہو، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت معصوم ہے، وہ میرے ساتھ گھل مل گیا ہے، میرے ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، لو میں بھاگتا دوڑتا ہے، اور اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی نہیں کھاتا۔ اماں کو اپنے کیے پر پچھتاوا تو بہت تھا، مگر میں اماں کو یہ کبھی محسوس نہ ہونے دیتی کہ انہوں نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا وہ غلط تھا۔ نہ جانے کس دل سے میرے لیے یہ بہت سنتی تھیں اور ان کی بھی جواب میں سسکیاں آہیں سنائی دیتی تھیں۔ انکل کہتے تھے اگر تم باہر سے نہ خوش ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، کوئی زبردستی نہیں، ہمیں بس بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہ سوچا تھا کہ تمہیں دھوکہ دے کر خود ہمارا چین و سکون پلٹ جائے گا۔ اور ہمارے لگتے جگر کا بھی میں کوئی فرشتہ نہ تھی اور نہ ہی کوئی عظیم انسان تھی، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جب میں فہد کو چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں پریشانی ہونے لگتی، ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات اور احساسات صبر و قرار میں بدل جاتے۔ فہد کی یہ معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگیں اور مجھے ایک غرض اور بے لوث دوست لگتا اور وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتا، نظروں سے اوجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا اور تڑپنے لگتا۔ شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی ہی باقی بچ گئی تھی۔ جیسے کوئی کسی پیارے سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو اس کو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، اسی تکلیف سے میں دوچار ہونے لگتی۔ فہد کو چھوڑنے کا سوچتی تھی۔ فہد کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا، اس کے والدین اپنے ماں باپ لگتے تھے، تو بہت دل کرتا ہے ایک ذہنی معذور کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی۔ دل ہی تو ہے جس کے ساتھ کچھ ہو جائے۔
دل کی بستی میں بس جائیں۔ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں دل لگا لیا ہے، اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ، جس کو دنیا معذور کہتی ہے، لیکن سچ کہتی ہوں یہ معذور لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی معصومیت اس قدر پرکش اور کشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جذب کر لیتی ہے۔ امیرا جی ایک لمحے کو فہد سے دور ہونے کو میں نہیں کرتا۔ میں انکل منیر کے گھر آرام و سکون سے تھی۔ مجھے فہد سے محبت سی ہو گئی تھی۔ ایک پل بھی فہد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اب آنٹی بھی بیمار رہنے لگی تھی، بالآخر وہ ایک دن دور ہو گئیں۔ میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہے، میں اکیلی نہیں رہ پاتی۔ امی میرے پاس آ گئیں۔ فہد کی معصوم شرارت اور پھر میرا کسی بات پر روٹھنا اور اس کا مجھے منانا سب دیکھتی تو ان کو بھی فہد سے پیار ہو گیا۔ انکل بھی جب یہ سب دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں آپ فہد کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ تو انہوں نے بنگلہ اور جائیداد میرے نام کر دی، اور اب وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک دن دل کا دورہ جان لیوا ہوا جان نکل گئی اور خالق حقیقی کے پاس چل پڑے۔ خواہ ان کی دولت، بینک بیلنس، کاروبار، یہ سب میرے حوالے تھا۔ میں مالک تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل ہمارے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے، صرف ہمیں غربت سے نجات دلانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے 10 برباد ہو چکے برباد کو پہنچ کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور میں ایک بیوہ ہو گئی۔ مجھے کسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے غم تھا تو اپنے پیارے سے دوست سے بچھڑنے کا تھا، اس ساتھی سے محروم ہو جانے کا غم، جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا۔ ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے تھے اور گھر کے اندر لوڈو۔ کبھی وہ روٹھ جاتا تو میں اس کو مناتی، اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھے مناتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مناتے۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے، کیونکہ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند تو ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر راحت نہیں ہے۔ اگر میری کسی اچھے بھلے انسان سے بھی شادی ہوتی تو وہ بھی مجھے اتنا پیار اور اتنی خوشی نہ دیتا جتنی مجھے فہد نے دیا تھا۔ میں چاہوں تو دوسری شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت کی مالک ہوں۔ دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن میرا اب سے شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لگتا ہے اب فہد کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ اس کی یادیں میرے دل میں ہر وقت چھائی رہتی ہیں۔ فہد ڈسیبل ضرور تھا، مگر وہ دھوکے باز نہ تھا۔ بولتا تھا وہ سچا پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور سوچوں میں خرابی نہیں، صرف پاکیزگی تھی۔ اب مجھے ایسا ساتھی کہاں مل سکتا ہے؟ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔